الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 20 کو پڑھیں گے، اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور دوسرا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ اسباق کو پڑھیے تاکہ آپ کو تمام اصول و قواعد کا پتہ چل جائے اور آپ ہر آنے والے نئے سبق کو آسانی سے سمجھ کر سیکھ کر پڑھ سکیں۔ سابقہ تمام اسباق پہلے سے ہی اپلوڈ کر دیے جا چکے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق نمبر 20 کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آج، اور سبق نمبر 20 کا نام ہے متفرق قواعد۔ اب یہ متفرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ مختلف قواعد، مختلف قاعدے۔ اس سبق میں دیکھیے ایک یہ قاعدہ ہے، ایک یہ قاعدہ ہے، پھر اگلا آ رہا ہے، دو قاعدے یہ بھی ہیں، یعنی کہ مختلف قواعد جو ہوتے ہیں ان کو متفرق قواعد کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا قاعدہ ہے اظہار مطلق، ٹھیک ہے، اظہار مطلق۔ اب اس کی تعریف کی طرف چلتے ہیں کہ ان چار کلمات میں، یعنی کہ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف جر ملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ ان چاروں کلمات میں غنہ نہیں کریں گے، جیسا کہ آپ نے لیسن نمبر 14 میں پڑھی تھی ڈیفینیشن ادغام کی اور اقلاب کی۔ یہ نون ساکن کے دو قاعدے ہیں، نون ساکن کے چار قاعدے تھے، دو آپ نے سبق نمبر 12 میں پڑھے تھے اور دو آپ نے سبق نمبر 14 میں پڑھے تھے۔ تو یہ جو سبق نمبر 14 کا قاعدہ ہے ادغام، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے، ہم غنہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن سیم یہ دیکھیں، اب نون ساکن موجود ہے، اس کے بعد یا حروف جر ملون کا ہی آ رہا ہے، لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہو رہا۔ یہاں پر بھی ویسا ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف جر ملون کا یا آ رہا ہے، ادھر بھی غنہ نہیں کر رہے ہیں ہم۔ اب ادھر بھی دیکھ لیں، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف جر ملون کا واو آ رہا ہے، ہم نے ادھر بھی غنہ نہیں کرنا، ادھر بھی سیم ویسا ہی ہے۔ تو اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو میں سمجھانے کے لیے ایک آپ کو میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہے سبق نمبر 14۔ اب سبق نمبر 14 کا یہ حصہ اب دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد حروف جر ملون کا میم آ رہا ہے، دیکھیے، لیکن میم لکھا الگ ہوا ہے، من الگ لکھا ہوا ہے، یہ میم جو ہے نا آگے یہ الگ لکھا ہوا ہے۔ یہ نون ساکن دیکھنے، اس کے بعد حروف جر ملون الگ لکھا ہوا ہے، ساتھ میں ملا ہوا نہیں ہے۔ ادھر بھی دیکھ لیں، نون ساکن کے بعد حروف جر ملون الگ سے لکھا ہوا ہے، ساتھ میں نہیں ملا ہوا۔ ادھر دیکھ لیں آپ، ادھر دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، جدھر بھی حروف جر ملون ہے ساتھ میں ملا ہوا نہیں ہے۔ تنوین ہے تو اس کے بعد واو دیکھنے الگ لکھا ہوا ہے، نون ساکن کے بعد لام الگ لکھا ہوا ہے، را الگ لکھا ہوا ہے، کہیں بھی آپ کو نون ساکن کے بعد حروف جر ملون ساتھ میں ملا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ان چار کلموں میں آپ کو نون ساکن کے بعد حروف جر ملون کمبائن نظر آئے گا، ایک ہی کلمے کے اندر نظر آئے گا، اکٹھا لکھا ہوا نظر آئے گا ان چاروں کے اندر۔ صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے کہ ان چار کلمات میں ہم غنہ نہیں کریں گے، جہاں پر نون ساکن کے بعد حروف جر ملون ایک ہی کلمے میں آئے گا ہم نے غنہ نہیں کرنا ہے۔ تو اس کا نام پھر کیا ہوا؟ اظہار مطلق۔ اب اس کی ڈیفینیشن اب آپ یاد کر لیں، ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف جر ملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں، ٹھیک ہے، ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اور ان میں غنہ بھی نہیں کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے نیچے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو۔ ابھی انشاءاللہ مزید چلتے ہیں، میں آپ کو پڑھاؤں گا اور پھر آپ ریپیٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب کٹھی ملا کر پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابھی ہم نے تسمیہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دال نون پیش دن یا الف زبر یا دنیا با نون پیش بن یا الف زبر یا بن یا نون دو پیش نن بن یا نن صاد نون زیر صن واو الف زبر وا صن وا نون دو پیش نن صن و نن قاف نون زیر قن واو الف زبر وا قن و نون دو پیش نن قن و نن اس کو رپیٹ کر لیتے ایک بار وداؤٹ اسپیل دنیا بنیان صنوان قنوان جی اسی کے ساتھ آج کے ہم اپنی کلاس کو ختم کریں گے. کل انشاءاللہ عز و جل ہم سکتہ کے متعلق پڑھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور کیسے پڑھیں گے ان کلمات کو جن میں سکتہ کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے. باقی انشاءاللہ کل کو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. کل انشاءاللہ ہم دوسری کلاس میں حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.